ویسے بھی دنیا میں بھی جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑھ لیں گے، ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ پہ، وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا، اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے، برے محسوس ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کرتے۔ کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے، کھانا ہماری حاجت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اعصاب کو نقصان پہنچائے گا۔ کھانا ایک حاجت ضرور ہے، لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے، اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے، پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا۔ تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا، پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی، زندگی کا وہ سارا حسن، جینے کا وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا، نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے، نہ وہ کہیں خاموش ہو پائے، نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے، بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گئے، لیکن رہے تم مال کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے، یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے، تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا ہے۔ میرا مال، میرا مال، یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا، مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا۔ بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے، جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا۔ مال ضرورت ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی۔ فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی،
تمہیں زیادہ مال ملے گا. ڈر تمہاری غریبی کا نہیں بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے. ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے. ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی. تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا ہی کی بات کرنا. اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک. نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھیے. حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے. فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے. جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت ہی دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے. آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی، جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں. لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا.